सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। की शान ये है, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। वो जिब्रील जिसको सिदरा तक बगैर इजाजत जाने की इजाजत हासिल है। अहले इल्म इसकी लज्जत ले कि जिसको सिदरतुल मुंतहा तक बगैर इजाजत जाने की इजाजत हासिल है, यानी ऐसी इजाजतें मुतलका है उनके पास कि वो जब चाहते हैं जाते हैं और जब चाहते हैं आते हैं। लेकिन सिदरा पे रहने वाला जिब्रील भी जब फातिमा के घर आना चाहता है, सिदरा पे रहने वाला जिब्रील भी जब सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा लकिया तकिया ज़किया आलिमा खैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन मखदूमे कायनात मल्का फिरदौस बरी खातूने जन्नत खातूने क़यामत जब उस सैयदा के घर आना चाहता है तो जिब्रील के लिए भी हुक्म ये है कि सारा के घर में इजाजत के बगैर न जाना। उस्ताद सलाम कहते हैं उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र साले बेकदरों को क्या पता। जो जितना कद्र वाला होगा, जो जितना आला ज़र्फ़ होगा, जो जितना इज्जत वाला होगा, हर इज्जत वाले की निशानी ये है कि जो जितना बड़ा इज्जत वाला होगा वो अहले बैत की उस शान से इज्जत करता नजर आएगा। कोई जिब्रील फरिश्तों की जमात में सैयदुल मलाइका है, उसी शान से रसूलुल्लाह के घर वालों का लिहाज किया जाता है। उनके घर में बेइजाजत लोग करबला को क्या समझते हैं, इमाम हुसैन को क्या समझते हैं। इमाम हुसैन को लोग खिचड़ी और शरबत पर तोलते हैं। इमाम हुसैन को लोग खिचड़ी और शरबत पर तोलते हैं। लेकिन अगर विजयवाड़ा वालों आप अहले बैत की शान सुनने आए हैं तो आपको तवज्जो करना चाहिए। उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं। ये बरेली की बोली की एहतियात देखें। सैयदुल मलाइका की इज्जत भी बराबर है, वहां भी कोई तौहीन का पहलू नहीं और अहले बैत की शान भी बयान है। कद्र वाले जानते हैं, कद्र शान अहले बैत उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत और सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले। सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले। जान आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत, जान आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत। श्री हुसैन ने जान नहीं दी, ये ऐसा खानदान है। गालिब शहीद की शुजाअत देख के अंदाजा करो, जब बच्चों का ये आलम है तो दादा की शुजाअत जाने आलम हो फिदा, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत। पूरा खानदान ही शहीद है। अली के मुर्तजा शहीद,
चचा अमीर हमजा शहीद, उनके बेटे हसन शहीद, उनके बेटे हुसैन शहीद, उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन शहीद, उनके बेटे इमाम बाक़िर शहीद, उनके बेटे जाफर सादिक शहीद, उनके बेटे मूसा कासिम शहीद, उनके बेटे अली रजा शहीद। खानदान तो देखो शहादत, पूरा खानदान शहीद। और जान आलम हो फिदा, जान आलम हो फिदा, ऐ खानदान अहले बैत। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर तक बात ना कर सकूंगा, हालांकि आपके जज्बात देख के कुछ हिम्मत बनती है कि बात करनी चाहिए, लेकिन रात ज्यादा हुई, मौसम का भी ख्याल रखना है। आप तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ने नबी के घर वालों के लिए आयत तत्हीर नाजिल फरमाई। अजमत अहले बैत आपको सुनना है, साथ में कुछ मिलाद मुस्तफा को भी आपकी बारगाह में अर्ज करना है। हुजूर की अहले बैत क्या है? जैसे हुजूर के माँ बाप की तरह, माँ बाप होने की हैसियत से, मेरे जुमले पे तवज्जो करना, कोई बात का मफहूम मुखालिफ मुराद नहीं लेना, है ना। माँ बाप होने की हैसियत से हुजूर के वालिदैन की तरह किसी के वालिदैन नहीं, खानदान होने की हैसियत से हुजूर के खानदान की तरह किसी का खानदान, असहाब होने की हैसियत से हुजूर के असहाब की तरह किसी के असहाब नहीं, वतन होने के एतबार से रसूलुल्लाह के वतन की तरह किसी का वतन नहीं, है ना। इसी तरीके से, और हुजूर जैसा, हुजूर जैसा कोई, हुजूर जैसा कोई नहीं। अब हुजूर जैसा कोई नहीं तो आपको सिर्फ मिलाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। अभी आप हुजूर की बात एक तरफ अभी रखें, पहले एक मिसाल सुन ले, अलग अलग हटकर, मिलाने के लिए, समझाने के लिए। देखो, गुलाब के पौधा होता है, पौधा गुलाब का होता है, खिलना गुलाबी है, ऐसा नहीं है चमेली में गुलाब खिल जाए, चंपा में गुलाब खिल जाए, नसरीन में गुलाब खिल जाए, नस्तरन में गुलाब खिल जाए, सौसन में गुलाब खिल जाए, यासमन में गुलाब खिल जाए, नहीं, गुलाब ने गुलाब के पौधे पर खिलना है। ये बातें आपको ज़हन में रखना होगा अगर आप अहले बैत समझना चाहते हैं तो। और एक और वजाहत खास, सारे फजाइल के साथ, मैं बार बार बीच में वजाहत नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़ाब्ता याद रखना, हम सबकी फजीलतें मानते हैं और जिसकी जो है सब मानते हैं, लेकिन हमारे अकीदे में अकीदा ये है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। रसूलुल्लाह की खिलाफत जैसे अलग तरतीब है, वैसे फजीलत भी अलग तरतीब है। जब कोई फजीलत का जिक्र होता है तो जुज़वी फजीलत ऐसी होती है कि किसी में नहीं होती, किसी को हासिल होती है ना। वो जुज़वी फजीलत है, उसका तज़किरा उलमा अच्छी तरह समझते हैं। जिसको इसकी बहस मुकम्मल पढ़ना है वो मतलउल क़मरैन की तरफ रुजू करे, उसको अच्छी तरह से जुज़वी फजीलत के एतबार से बहुत अच्छा मुकद्दमा समझ में आएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी इब्तिदा में वजाहत करूँ, क्योंकि दौर बड़ा पुरफतन दौर है, भयानक दौर है, इसलिए कि जो है वो कुछ लोग अहले बैत के नाम पर राफ़ज़ियत को प्रमोट करना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो सहाबा के नाम पर नासबियत और खारजियत को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा राफ़ज़ियों से क्या ताल्लुक और हमारा नासबी और खारजियों से क्या रिश्ता। हम तो अहले सुन्नत है और हमारा अकीदा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, हर सहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। विजयवाड़ा वालों, अगर अहले बैत की शान आपके दिल में एक जर्रा बराबर आज की महफिल के बाद बढ़ गई तो मैं समझूंगा मेरा बेड़ा भी पार है और आपका बेड़ा भी पार है। अल्लाहु अकबर। अब सब तवज्जो से सुने, गौर फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आले पाक है उसके बारे में मुकद्दमा पेश कर रहा हूं आपको कि पौधा अगर गुलाब का हो, फूल भी गुलाबी का खिलना है, दोनों में फर्क नहीं होता। पौधे और
پھول میں فرق نہیں ہوتا. اسی طریقے سے پیڑ اگر آم کا ہے لگنا عام ہی ہے. جیسی اصل ہوگی ویسی نسل ہوگی. بس بات اتنی ہے. اللہ اکبر. اصل میں سب جمع ہے, اصل میں سب جمع ہے, اور نسل میں جو ہے وہ تفصیل ہے. یعنی کہ اصل میں اجمال ہے اور نسل میں تفصیل ہے. جیسے گٹلی, دھیان دیتے رہنا اہل علم ہو, اور آپ بھی کو بھی اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. آل رسول کے قدموں میں, شہید کے قدموں میں بیٹھ کر سید الشہداء کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. بی بی زہرا کا کرم ہو, سب پر توجہ ان کی ہو جائے, ہم سب کے پھوٹے ہوئے نصیب سنور جائیں. اور بات تو یہی ہے, میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے, ان کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آج کی محفل والوں, وجے واڑا والوں, غالب شہید کمیٹی والوں, سیدہ پاک بقی سے مسکرا رہی ہوگی. میرے بیٹے کی محفل لے کر کے بیٹھے ہیں, اتنی رات گئے بھی ان کے چہرے مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اصل میں اجمال ہے, یعنی کہ اور نسل میں تفصیل ہے. مثال کے طور پہ اجمال کا مطلب یہ ہے, آم کی گٹلی ہے, اسی گٹلی کے اندر ٹہنی بھی ہے, اسی گٹلی کے اندر تنا بھی ہے, اسی گٹلی کے اندر پتیاں بھی ہے, اسی گٹلی کے اندر اللہ اکبر کئی آم اور چھپے ہوئے ہیں. لیکن یہ بچوں کے سمجھ میں نہیں آتا, یہ سمجھ میں دانشوروں کے آتا ہے کہ گٹلی ہے اصل, درخت ہے اس کی نسل, ٹہنیاں تھی نظر نہیں آ رہی تھی, لیکن جب ایک وقت آئے گا تو ٹہنیاں نکلے گی, پھر اس کے بعد ایک آم سے کئی آم پیدا ہوں گے, پھر ٹھیک ہے. لیکن پھر ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے, یہ ضابطہ ہے. پھر لوگ اسی ٹہنی سے کیری دیکھیں گے, پھر آم دیکھیں گے, پھر اس کو ملیں گے, پھر اس کو کھائیں گے. نتیجتاً پھر وہی بات آئے گی کہ جو گٹلی زمین میں رکھی تھی وہی گٹلی ہاتھ میں بھی ہوگی. یعنی اصل سے ابتدا ہے, اصل پر عین ہے, اصل سے آغاز ہے, اصل ہی انجام ہے. یہ بات آپ سمجھتے ہیں. اسی طرح شیر کے گھر میں شیر پیدا ہوتے ہیں, حرم کے گھر میں حرم پیدا ہوتے ہیں, بکریوں کے گھر میں بکریاں پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر. جناتوں سے جنات پیدا ہوتے ہیں, انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب بات آتی ہے, یہ سب کو اب کنارے رکھ دیجئے, مثالوں کو ملانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہا تھا. اب آئی بات اس کی, کس کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے, کس کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے, جس کے در والوں کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, جس کے در والوں کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اندازہ تو کریں, عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے, اپنا ایمان بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند جوان اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلتے ہیں, ایک غار میں جا کر کے سو جاتے ہیں. اس چوکھٹ پہ ایک کتا وفا سے بیٹھتا ہے, ان کی چوکھٹ پہ, ان کے در پہ ایک کتا وفا سے بیٹھتا ہے. اللہ اس کتے کو اتنی شان دے دیتا ہے کہ اس کا ذکر اپنی آخری کتاب میں بیان کرتا ہے اور اس کو جنتی قرار دیتا ہے. کوئی اندازہ تو کرے نہ ذرا کہ جب اصحاب کہف کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے کی شان کا یہ عالم ہے, اصحاب کہف جو نبی نہیں, جو اللہ اکبر اولاد عیسیٰ بھی نہیں, بلکہ اللہ اکبر اپنا ایمان بچانے والے چند جوان, اپنا ایمان, صرف اپنا ایمان بچانے والے چند جوان, ان کی چوکھٹ پہ جو کتا وفا کے ساتھ بیٹھ جائے, سردی گرمی برسات کی پرواہ کیے بغیر, اس کتے کی شان یہ ہے, اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے, اس کو جنتی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے. جب اصحاب کہف کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کی شان یہ ہے, تو محمد رسول اللہ کے در پر بیٹھنے والے کتے کا مقام کیا ہوگا. اور جب ان کے در کے کتے کی شان بیان نہیں ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی؟ علامہ عبدالرحمن جامی جیسا کہتا ہے, کاش رسول اللہ کے کتے کا نام جامی ہوتا, جامی. اسی بہانے نبی اس کتے کو جامی کہہ کے بلاتے تو جامی کا نام رسول اللہ کی زبان پر آ جاتا.
حضرت سید امین القادری صاحب کی بلا میرے نام آقاؤں کا ذکر ہے. کتوں کا کیا کام یہاں؟ کتوں کا کام تو چوکٹ پہ ہے، ذکر کے اندر گھسنا نہیں ہے. بس ان کی نظر ہو جائے، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، پھر ہمارا بھی کام ہو جائے، اپنا بھی نام ہو جائے. اللہ اکبر. میں تو ہر جلسے میں کہتا ہوں اپنے نام کا کوئی نعرہ نہ لگے، اپنے نبی کے نام کا لگے، اصحاب نبی کے نام کا لگے، اور اہل بیت نبی کے نام کا لگے، اس لیے کہ ان کے ناموں میں اپنے نام ہے، ان کی نسبتوں میں اپنی نسبت فنا ہے، ورنہ اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کیا ہے. تو علامہ جامی کہتے کسی وقت حضور کتے کو، اس کا نام کتے کا نام جامی ہوتا تو جامی کہہ کے بلا لیتے ہیں، اسی بہانے میرا نام بھی ان کی زبان پر آ جاتا. یہ رسول اللہ جس کے در کے کتوں کا یہ عالم، جامی جیسے کتا بننے کی تمنا کرے وہاں، رضا جیسے لوگ کہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. کچھ لوگوں کو جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ان کو بھی عجیب اعتراض ہے، کہا دیکھو انسانوں کے کتے بنتے ہیں. ہم نے کہا نادانوں کا، اشرف المخلوقاتوں کے کتے بنتے ہیں، شوق ہے ان کو کتے بننے کا. اس پر اتنی چھوٹی چھوٹی کلپیں یوٹیوب پہ موجود ہے، مجھے ہنسی آتی ہے کہ یا اللہ انہوں نے کچھ پڑھ تو لیا ہوتا. کہا کہ انسانوں کے اشرف المخلوقاتوں کے کتے بنتے ہیں، کتے بننا جائز ہے. میں نے کہا پھر کیا چاند بننا جائز ہے؟ چاند کون سا اشرف المخلوقات ہے؟ چاند کون سا اشرف المخلوقات؟ پھول بننا جائز ہے؟ پھول کون سا اشرف المخلوق؟ انسان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے نا. تو جب کتا بننا جائز ہے تو چاند بننا جائز ہے، پھول بننا جائز ہے. تو کہا کہ کچھ تو سوچو، شاعری کے کچھ اصول پڑھ لیے ہوتے، استعارے کے کچھ ضابطے پڑھ لیے ہوتے. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یہ شیر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھاڑ کے کھاتا ہے. انسان کو شیر کہنا بھی تو انسان کی توہین ہے، کیونکہ انسان ہے، شیر جانور ہے، درندہ ہے. تو کہا کہ یہ ہمارا مناظر شیر ہے ہماری جماعت کا. تو کہا یہ بھی تو توہین ہوئی انسان کی، کتا بننا جائز تو شیر بننا تھوڑی نہ جائز ہے. تو کہا کہ جب مناظر کو تم نے شیر کہا تو یہ مطلب نہیں کہ پھاڑ کے کھاتا ہے، درندہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نہیں. شیر سے مراد اس کا ایک خاص وصف ہے کہ وہ ہوتا ہے بہادر. تو اپنے مناظر اور مقرر کو اگر شیر کہا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ویسے میرا مناظر بہادر ہے، یہ بتانا. چاند کہہ دیا تو کیا چاند کا یہ مطلب کہ جیسے چاند کے اندر گڈھے پڑے ہوئے ویسے اس کے منہ میں بھی گڈھے؟ ایسا نہیں. مطلب یہ ہے کہ چاند کا ایک وصف ہوتا ہے کہ چاند خوبصورت دکھتا ہے، تو میرا محبوب بھی خوبصورت. غالب جیسا بھی چاند کے بغیر محبوب بیان نہ کر سکا. غالب کہتے ہیں کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب پر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم چپ رہے ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا. غالب جیسا بندہ بھی چاند کے بغیر محبوب بیان. تو کیا اس کا محبوب کے منہ میں گھٹے تھے؟ نہیں. چاند سے مراد اس کا ایک وصف ہے کہ وہ خوبصورت دکھتا ہے کہ نہیں ہے اس کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے، لیکن دکھتا خوبصورت ہے. بہت سی چیزیں دکھتی خوبصورت ہے مگر ہوتی نہیں ہے. قریب جا کے پہاڑ کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے نا. تو مگر دیکھتا خوبصورت. دیکھا اس کو کس نے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ چاند پہ گئے. میں نے کہا کس نے کہا؟ تو کہا کہ فلاں نے کہا ہم چاند پہ گئے. میں نے کہا جو چاند دیکھ کر آ کر کہے کہ ہم نے عید کا چاند دیکھا ہے، جب ان کے دیکھنے پہ ہم اعتبار نہیں کرتے تو ان کے جانے پہ کیا اعتبار کرتے؟ وہ عیسائی گیا، وہ مشرک گیا، وہ فلاں گیا، وہ اعلیٰ گیا. میں نے کہا اگر آ کے پوچھو ان علماء سے، آ کے کہیں اگر یہ 29 رمضان کو کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو مانو گے کیا؟ جس کا چاند دیکھنا نہیں مانتے اس کا چاند پہ جانا کیسے مانتے؟ یہ تو ہمارا نبی ہے جو چاند کے اوپر جاتا ہے، سورج کے اوپر جاتا ہے، ستاروں کے اوپر جاتا ہے، حتیٰ کہ سدرہ کے اوپر جاتا ہے، حتیٰ کہ عرش کے اوپر جاتا ہے، حتیٰ کہ لامکان تک جاتا ہے، اور اتنے قریب جاتا ہے جسے قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ سارے فاصلوں کی حدیں سمٹ آ گئی، 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. موسیٰ پردوں کے پیچھے سے دیکھ کر کے بے ہوش ہو کر زمین پہ گرائے اور انہوں نے کعبہ قوسین کی حدوں میں داخل ہو کر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور مسکراتے رہ گئے. قرآن ان
کا دیکھنا کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى. یہاں پہنچ کر کے عالم بشریت کو لوگ پہچان گئے کہ آخر عالم بشریت بھی کیا چیز ہے.